يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ اعراف کی آیت 80 to 87 پڑھیں گے، 7 آیات انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، اور اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ محذوف ہے یہاں بھی شروع میں، اور جب بھیجا ہم نے، وَإِذْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، اور جب بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب اس نے کہا، اس نے کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، اتأتون، حرف استفہام ہے، کیا؟ تأتون، تم آتے ہو، اتا یاتی اتیان، اتا ماضی وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، اور یاتی سے پھر اگر مؤنث ہو تو پھر تاتی، اور اس سے جمع تأتون، تم آتے ہو، اتأتون، کیا تم آتے ہو یا تم ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کا، ما سبقکم، کہ نہیں سبقت کی تم سے، یعنی تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، سابقہ، سابقہ پچھلا، پیچھے کسی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم سے، بہا، اس کی، یعنی اس کام کی پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، من احدن، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے، پوری دنیا میں، پورے جہان میں کبھی کسی نے ایسا کام تم سے پہلے نہیں کیا۔ انکم، بے شک تم، لتأتون، وہاں سوال تھا کیا تم آتے ہو، یہاں پہ لتأتون، یقیناً تم آتے ہو، البتہ تم آتے ہو، نام تاکید ہے یہ، تم یقیناً آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، رجل کی جمع رجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش پوری کرنے کے لیے، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بلکہ انتم، تم، قوم مسرفون، ایک قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والے، مسرف اسم الفاعل ہے، اس کا ماضی ہوتا ہے اسرفا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے اسراف کیا، وہ حد سے بڑھ گیا، فضول خرچی کو بھی ہم اسراف کہتے ہیں، تو اسرفا اس کا ماضی ہے یسرفو، وہ اسراف کرتا ہے، تو اس کا مصدر ہے اسرافن، حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، فضول خرچی کرنا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، یہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، وما کانا، اور نہ تھا، جواب قوم ہی، اس کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا، مگر، ان یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو انہیں، من قریتکم، اپنی بستی سے، اخرج یخرج، اخراج تو عام استعمال ہوتا ہے اخراج کر دینا کسی چیز کا، اخرجہ اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے، اور اس کا مضارع ہے اخراج، اور اسی سے پھر فعل امر ہے اخرجو، نکال دو، ہم ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ ایکچولی حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا، وہ یہ جو جہاں پہ ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، یہ ان کا آبائی وطن نہیں تھا،
یہ باہر سے آئے تھے، اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا تھا ان دو بستیوں میں، امورا اور صدوم کی بستیاں تھیں، تو انہوں نے کہا ان کو نکال دو یہاں سے، انہم بے شک وہ اناسن ایسے لوگ ہیں یا تطہرون جو بہت ہی پاک بنتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اناس انسان ان کی جمع اناس، سورہ الناس بھی کا بھی یہی مطلب ہے، انسان لوگ، انسان ان کی جمع۔ انہم اناسن بے شک یہ ایسے لوگ ہیں یا تطہرون یہ بہت مطہر بنتے ہیں، پاک صاف بنتے ہیں۔ تطہر ماضی یا تطہر مضارع، تطہرن پاک صاف بننا، تطہر۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے بچا لیا اس کو، ہم نے نجات دے دی اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو۔ انجا ینجی، انجا اس نے نجات دی، ینجی وہ نجات دیتا ہے، انجا ان یہ مصدر ہے، نجات دینا، بچا لینا۔ تو یہاں پہ ہے انجینا ہم نے نجات دے دی، یہ متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر ہم فعل ماضی کی گردان پڑھیں نا انجا انجا انجو، تو جب متکلم کے صیغے پہ آئیں گے تو وہاں ہوگا انجینا نجات دی ہم نے یا بچا لیا ہم نے ہو اس کو، اللہ فرما رہے ہیں۔ وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے۔ امرأتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے بھلا؟ پیچھے ہم نے ایک سورت پڑھی ہے نساء، نساء عورتیں، اور اس کی واحد امرأتن، تو امرأتہ اس کی بیوی، ہاں اس کی بیوی کو نجات نہیں ملی، ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے۔ کانت وہ تھی، کانا مذکر، کانت مونس، کانت وہ تھی، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے۔ غین بارا غبارہ وہ غبار آلود ہوا یا وہ پیچھے رہ گیا، دو معنی ہے اس کے۔ غبارہ یغبرو اس کا مضارع ہے، اور غبوراً مصدر ہے، غبار آلود ہونا، غبوراً یا پیچھے آنا، دو معنی۔ تو کانت من الغابرین اس سے یہ اسم الفاعل ہے، غابر پیچھے رہ جانے والا اور غابرین پیچھے رہ جانے والے، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے، امطارا اس نے برسایا، یمطرو وہ برساتا ہے، امطارا وہ برساتا ہے، اس نے برسایا، یمطرو وہ برساتا ہے، امطارن برسانا، بارش برسانا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے یا برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرن می یا بارش، زور کی بارش۔ فانظر پس دیکھیے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام جرم کرنے والوں کا، انجام مجرمین کا۔ آپ دیکھیے کہ پھر مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ عاقبہ جو ہے یہ لفظ ہے عین قاف با عقبہ، عقبہ بعد میں آنا، ایڑی کو بھی کہتے ہیں، اور علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا علی عقبیہ، تو ایڑی کو بھی عقبہ کہتے ہیں، انجام عاقبتن۔ عقبہ یعقوب، عقبہ ماضی، یعقوب مضارع، اور عاقبتن اس کا مصدر ہے عاقبت یا انجام یا بعد میں آنا۔ اچھا عذاب کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، شدید العقاب سخت عذاب، ترجمہ تو ہم نے پیچھے بہت دفعہ یہ پڑھا نا، شدید العقاب سخت عذاب، سخت عذاب۔ دشوار گزار گھاٹی کو بھی کہا جاتا ہے، دشوار گزار گھاٹی کو بھی کہا جاتا ہے عقبہ۔ سورہ بلد میں آتا ہے فلق تحم العقبہ، پس نہیں عبور کی اس نے گھاٹی۔
تو بہرحال یہ سارے میننگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پھر وہ لفظ بھولتا نہیں ہے، وہ یاد رہتا ہے۔ تو اب عاقبہ جو ہوتا ہے، ایک تو عذاب ہے شدید العقاب جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک عقبہ ایڑی کو کہا جاتا ہے جیسے علی عقبیہ ہی، ایک عقبہ دشوار گزار گھاٹی بھی ہوتی ہے فلق تحم العقبہ، اور یہاں پہ عاقبہ تو جو مصدر ہے وہ اس کا مطلب ہے انجام، بعد میں آنا، پیچھے آنا، ٹھیک ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھیے کیسا ہوا انجام مجرمین کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، یعنی بھیجا ہم نے مدین کی طرف، یہاں پھر وہ محذوف ہے ارسلنا، اور جب بھیجا ہم نے، الی مدین، مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ وہی آیت ہے جو بار بار آ رہی ہے، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں کوئی معبود تمہارے لیے غیرہ، اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، جاء یجیء، مجیعن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جاء مذکر ہے، جاءت مؤنث، کیونکہ آگے بینۃ مؤنث ہے، جاءت قد کی وجہ سے آ چکی، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا، تو پورا کرو، الکیل، ماپ، والمیزان، اور تول، ولا تبخسوا، اور نہ تم کم دو، کم کر کے دو، باخسا یبخسو بخسن، حق سے کم دینا یا گھٹانا، پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، تو یہاں یہ ہے لا تبخسو، اور نہ تم کم کرو، یہ لا کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تب خسونا تھا یہ، جیسے باخاسا یب خاسو ہے نا، تو یب خاسو سے تب خاسو بنا مونس کا، اور تب خسونا جمع کا ہو گیا، اور نون ڈراپ ہو گیا لا کی وجہ سے، لا تب خسن الناس، اور نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، کم ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی۔ ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد، ہا کی ضمیر کس کی طرف آ رہی ہے؟ زمین کی طرف، زمین کی کو سنوارنے کے بعد اب اس میں فساد پیدا نہ کرو، ذالکم، یہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، قاف عین دال، قعد یقعد، اس کا مصدر ہوتا ہے قعودن بھی اور مقعدن بھی، قعودن قائدن و قعودن بھی پڑھا تھا ہم نے، تو قعودن بھی اس کا مصدر ہے اور مقعدن بھی مصدر ہے بیٹھنا، قعدہ وہ بیٹھا، یقعد وہ بیٹھتا ہے، جیسے قعدہ میں بیٹھ کے ہم التحیات پڑھتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں قعدہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں وہ ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، تو یہ لام نہیں ہے ساتھ، تقعدون سے نون ڈراپ ہو گیا، ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، اب یہ اس کا روٹ جو ہے، یہ لفظ وہ وعدہ والا نہیں ہے، یہ ایسے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں ترجمے میں، ہمیں یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہمیں تھوڑا سا پریشان بھی کرتے ہیں، فوراً اس کو دیکھ کے ترجمہ ذہن میں کیا آتا ہے، توعدون، تم وعدہ کرتے ہو، یا تم وعدہ دیے جاتے ہو، کچھ اس طرح کا ترجمہ ذہن میں آتا ہے۔ اس کا ماضی ہے او آدھا، اس نے ڈرایا دھمکایا، او آدھا، یو ایدو، وہ ڈراتا ہے یا وہ دھمکاتا ہے، اس سے مضارع ہوتا ہے ای آدن،
ڈرانا دھمکانا. تو یو ایدو سے یو ایدون بنا، وہ ڈراتے ہیں، اور مونس ہو گیا تو ایدونا، تم ڈراتے ہو یا تم دھمکاتے ہو. وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو. سدا یا سدو، سدن یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، روکنا، اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من اس کو جو آمنا ایمان لایا، بھی اس پر، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، جو ایمان لایا اس پر یعنی اللہ پر. وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، بغا یبغی اور بغیون چاہنا تلاش کرنا، یہ تو معنی ہے یہاں پہ اس کا، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا بھی، سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، بغی. ٹھیک ہے. وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو ہا اس میں، عوجاً کجی، ٹیڑھا پن، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو. تو ماضی ہوتا ہے اس کا آویجا، اس نے کجی تلاش کی. تو مضارع ہوتا ہے یا واجو، کجی تلاش کرتا ہے یا وہ کرے گا. مصدر ہوتا ہے ایواجن، ایواجن ہوتا ہے کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، ایواجن. اور اس کا ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے آواجا، جو کجی آنکھوں سے نظر آ جائے اسے کہتے ہیں آواجا، اور جو آنکھوں سے نظر نہ آئے بس عقل و شعور سے سمجھ میں آئے اسے ایواجا کہتے ہیں. خیر یہ ایک اندر کا گہرا ایک مطلب ہے، دونوں کا ایک ڈفرنس ہے. کوئی بات نہیں، ایسی جو باتیں تھوڑی مشکل کانسیپٹ لگیں تو ان کو اگنور کر دیا کریں. سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا ہمیں. بہرحال ذہن میں یہ لفظ تو بار بار آئے گا، ایواجا، کجی، ٹیڑھا پن، اس کو یاد رکھیں. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تھے تم، قلیلاً تھوڑے سے. اب یہ قلیل کا لفظ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیتے ہیں. قلہ اور ماضی ہے اس کا، ٹھیک ہے. یقلو اس کا مضارع ہے، قلہ یقلو، اور مصدر ہے اس کا قلتاً، کسی چیز کا کم ہونا، قلت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کا کم ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قلت ہو گئی ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے. تو جب یہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے قلیل. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں اس پر ایمان لائے مگر تھوڑے سے لوگ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی قلیلاً کا لفظ ہے، تھوڑے سے. فکسرکم، تو اس نے زیادہ کر دیا تم کو. جس طرح قلیل کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کثیر، اردو میں قلیل کا اپوزٹ کثیر ہوتا ہے، تو یہاں بھی کسارا، اس نے زیادہ کر دیا. یکسرو، وہ زیادہ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع ہو گیا، تو اس کا مصدر ہوتا ہے تکسیرن، زیادہ کرنا. کسارا یکسرو تکسیرن. اسی طرح قلہ یقلو قلتاً، تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں. وانظروا، اور دیکھو، فعل امر ہے، انظروا دیکھو، ناظرہ ینظروا سے مصدر اس کا ناظرن، اور فعل امر ہے انظروا دیکھو. کیفا کس طرح، کانا ہوا، کانا یکون کونن، عاقبت المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا، یہ وہی لفظ ہے. وَإِنْ کانا، اور اگر ہے، طائفتن ایک گروہ، ایک جماعت. طائفہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے، مؤنث کا لفظ ہے یہ طائفہ، بڑی جماعت کا چھوٹا گروہ طائفہ. جیسے ہم نے پڑھا طائفۃ من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ. طائف جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. ویسے اس کا ماضی ہوتا ہے طافہ، چکر لگایا، اس نے چکر لگایا، طافہ. یطوفو، وہ چکر لگاتا ہے، طوافن اس کا مصدر ہے، چکر لگانا، جیسے ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. طافہ یطوفو طوافن سے پھر آگے لفظ بنا طائفن اسم الفاعل، اور اس کا مؤنث ہو گیا طائفتن، چھوٹا گروہ، ایک گروہ. منکم تم میں سے، آمنو وہ سب ایمان لے آئے،
بالذی اس پر جو ارسلت میں بھیجا گیا ہوں بھی ساتھ اس کی، وطائفتن اور ایک گروہ لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے، یہ تھا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے، فاصبروا پس تم صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی، حکم یحکم حکمن فیصلہ کرنا، یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ اب بیان ہو رہا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ 17 جگہ پہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2061 سال پہلے کا ہے، یعنی 2061 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے کیا کہا اس نے؟ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ اچھا، یہ میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں کہ لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور وہاں جا کے پھر وہیں آباد ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کی قوم قرار دیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم ہی اپنی قوم سے انہوں نے کہا، ظاہر ہے ایک رسول جب جن لوگوں کی طرف بھی آیا وہ ان کی قوم بن گئی۔ اب اتاتون الفاحشۃ یعنی اجتماعی طور پر پوری قوم ایک ایسا فعل، ایک ایسا شرمناک کام اس انداز سے کرتی ہے کہ اسے اپنا انہوں نے شعار بنا رکھا ہے، کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس میں شرمانے کی بجائے فخر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا کرتے ہیں؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی مسرف قوم، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، یعنی تمہارا یہ عمل اصول فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی حد سے بڑھی ہوئی بات ہے۔ بل انتم قوم مسرفون وما کان جواب قومہ تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہم اناس یتطہرون یہ اپنے آپ کو بہت ہی پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، شرم و حیا تو پہلے ہی نہیں تھی ان کے پاس، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی معذرت، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو نکالنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اسی مقامی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ لوط علیہ السلام تو باہر سے آئے تھے اور یہاں آ کے انہوں نے شادی کی ہوگی، اس لیے وہ آخر وقت تک اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی۔ حضرت لوط اللہ کے حکم سے پھر اپنی بیٹیوں کو لے کر عذاب کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی جو بیوی تھی الا امرأتہ کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ عذاب کیا دیا اللہ نے؟ بارش برسائی ہم نے ان پر زور کی بارش، اور وہ بارش کیسی تھی؟ وہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہاں پہ تو اب وہ اس کا نہیں ہے، لیکن سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّن سِجِّيلٍ ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی۔ اور اس سے پہلے فرمایا تھا جعلنا عالیہا سافلہا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے سے اوپر کر دیا، یعنی ایسا سخت عذاب اس قوم پہ آیا۔ ایک تو اللہ نے بستی کو اٹھا کے آسمانوں تک لے جا کے الٹا کے زمین پہ پھینکا، جعلنا عالیہا سافلہا اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا،
پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، اور کہا جاتا ہے زلزلے کا عذاب بھی آئے، یعنی 3 قسم کے عذاب ان پہ آئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھو کس طرح ہوا انجام ان مجرموں کا، ان گناہگاروں کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ بستیاں، عمورہ اور صدوم کی جو بستیاں تھیں، یہ الٹ کر ڈیڈ سی کے اندر دفن ہو گئی، اور قوم لوط جو ہے ان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو زمانہ ہے، زمانی اعتبار سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور ویسے بھی ڈسٹنس بھی اتنا ان کا زیادہ نہیں ہے۔ اور قوم لوط کے جو مخاطبین تھے وہ بھی مشرکین ہی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب بھی مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ چونکہ ان سے واقف تھے، اور یہ جو قصہ ہے وہ اہل عرب کی تاریخی روایات کے اندر موجود تھا، چنانچہ اہل مکہ اس قوم کے حسرت ناک انجام سے خوب واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور باقی بھی قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات بھی جو بتائے گئے ہیں، تو یہ اہل مکہ ان سے واقف تھے، اور اسی وجہ سے ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بار بار، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت لوط کا جو واقعہ ہے یہ 17 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اگلا جو ہے واقعہ، اب دیکھیں جو آگے آ رہا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ان میں سے یہ جن 6 رسولوں کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہود کے نام پہ بھی ایک پوری صورت ہے، حضرت نوح کے نام پہ بھی ایک پوری صورت ہے، جس میں پھر اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بتائے گئے ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ حضرت لوط کے ہم اثر ہیں، وہ ان کے بھتیجے تھے، لیکن ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم پوری ایک سورت ان کے نام سے اتاری۔ اب اگلا ہے جی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ بھائی کہا جاتا ہے پیغمبروں کو، حضرت شعیب کا تعلق اسی قوم سے تھا، اس لیے شاید آپ کو ان کا بھائی قرار دیا گیا، اور ایک پیغمبر بھی دوسرے پیغمبر کا بھائی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی اس کا نام تھا قطورہ، ان سے آپ کے کئی بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک کا نام مدین تھا۔ اب وہ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد جو ہیں ان سے تو ہم واقف ہیں، لیکن یہ تیسری بیٹی کے جو بیٹے تھے مدین جن کا نام تھا، اور یہ اپنی اولاد کے ساتھ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ ان لوگوں کی وجہ سے بعد میں مدین ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ علاقہ بھی اس بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا جو اس زمانے میں فلسطین سے یمن کو جاتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ اہل مدین بہت خوشحال لوگ بھی تھے۔ بہت سی کاروباری اور تجارتی جو بدعنوانیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں قوموں میں دولت کی کثرت کی وجہ سے، وہ ان میں بھی پیدا ہو گئی تھی، اور ناپ تول میں کمی کرنے کا ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی برائی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سارے رسولوں میں ایک چیز تو کامن ہے کہ سب کی سب قومیں جو تھی وہ شرک میں ملوث تھیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو 2 برائیاں پائی جاتی ہیں یہ اور کسی میں نہیں تھی، یہ صرف ان دونوں قوموں کی 2 برائیوں کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، ہر رسول کا اپنی قوم سے پہلا یہی مطالبہ ہوتا تھا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ چونکہ کاروباری لوگ تھے لہٰذا ان کے ہاں جو خاص خرابی اجتماعی طور پہ تھی وہ ناپ تول میں کمی کی عادت تھی۔ یہاں یہ نقطہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے کی جن 3 قوموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف شرک کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بھی ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے میں ڈرانے دھمکانے کے لیے، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے من اس کو جو آمن بھی، جو اس پہ ایمان لایا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی، تم اس راہ کو کج کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کے ساتھ کیسا انجام ہوا، منظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو کہ میں بھیجا گیا ہوں، اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ وہ جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ یہ پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل سے ہم 9واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اب ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين